اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ لائق نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دے تو پھر وہ اپنی مرضی کرتا پھرے۔ اس چیز کا نہ کسی مسلمان مرد کو اختیار دیا گیا ہے، نہ ہی کسی مسلمان عورت کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ یہ آیہ کریمہ کے واضح الفاظ کا واضح ترجمہ ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر و تشریح میں جانے سے پہلے ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں نماز تراویح ادا نہیں کر سکتا تھا، تو چونکہ میں نے نماز تراویح نہیں پڑھی اور اس وجہ سے میں نے پھر روزہ بھی نہیں رکھا۔ گویا وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر بندے نے نماز تراویح نہ پڑھی ہو تو پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ یہ چونکہ اکثر دوستوں کو اس مسئلے کا واقعی ہی علم نہیں ہے، یاد رکھیے اگر کسی بندے نے تراویح کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس وجہ سے روزے کا حکم ساقط نہیں ہوتا، روزہ بہرحال اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے اور نماز تراویح ادا کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا، لہذا اور اگر روزہ کسی نے نہ رکھنا ہو تو وہ تراویح کی نماز بھی نہ پڑھے، ایسا بالکل تصور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماہ رمضان المبارک کے آمد کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس میں آپ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دنوں کا اللہ نے روزہ فرض فرمایا ہے اور اس مہینے کی راتوں کے قیام کو نفل فرمایا ہے۔ یعنی روزہ جو دن کا رکھا جاتا ہے یہ فرض ہے، اور جو رات کو ہم قیام کرتے ہیں یعنی نماز تراویح ادا کرتے ہیں وہ نفل ہے، یعنی نفلی عبادات میں شمار ہوتی ہے، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور واجب اور فرائض سے ہٹ کر جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں انہیں نوافل کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ حکم الگ الگ ہے دونوں کا، اگر یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہوتے نا تراویح اور روزہ تو پھر دونوں چیزیں ہی فرض ہوتی اور ایک کو دوسرے کے ساتھ موقوف کر دیا جاتا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ نماز تراویح ادا نہیں کر سکتا کسی مجبوری، سخت جینون مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ ہر حال میں رکھے، کیونکہ روزہ بہرحال فرض ہے اور اس کو چھوڑنے کی اجازت
نہیں ہے ماں سوائے کہ مجبوری کو شرعی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اسے مؤخر کرنے کی اجازت مل جائے یا اپنا روزے کا فدیہ دینے کی اجازت مل جائے تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے، وگرنہ اگر تراویح کی نماز پر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو تو نماز تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر ایسا معذور شرعی ہو کہ جو روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن نماز تراویح پڑھنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ روزے اور تراویح میں بڑا فرق ہے کہ روزہ مطلب کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہنا، جبکہ تراویح پڑھتے وقت تو آپ ہر تراویح کے بعد یعنی 2 تراویح کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ آپ مطلب ہے کوئی دھوپ اس وقت نہیں ہوتی، اگر مسجد کے اندر پڑھتے ہیں اے سیوں کا انتظام ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے پوری، یعنی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں لیکن تراویح کی نماز پڑھنے پر قادر ہے تو اسے بہرحال نماز تراویح کو مس نہیں کرنا چاہیے، کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے نفل کا درجہ دیا ہے لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مقدس میں جو بندہ کوئی نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم نفل سمجھ کے بھی پڑھیں تو ہمارے اعمال نامہ میں فرضوں کے برابر ثواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے کبھی بھی مطلب ہے کوئی عقل مند بندہ جو ہے اس ثواب سے محروم ہونا پسند نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، خاص کر جب اسے موقع میسر ہے۔ اور زندگی میں کیا خبر ہے مطلب ہے کہ آگے کبھی یہ موقع نصیب ہونا ہے کہ نہیں، لیکن کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ اب یہ تو رہا یہ اس مسئلہ کے ساتھ تعلق کہ روزہ اور تراویح دونوں الگ الگ عبادات ہیں، ایک کا دوسری کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ایسا کہنا جائز نہیں ہے کہ تراویح اگر نہ پڑھی جائے تو روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو بندہ جس عبادت پر قادر ہو اسے وہ ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اب دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا بلکہ آج کل سسٹم ایسا چل گیا کہ ہر بندہ یہ اپنی مرضی کرنے پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو شرع کا پابند ہی نہیں سمجھتا، مطلب شرع کے معاملات شاید علماء کے بتائے ہوئے ایسے مفروضے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شاید ہم نے یہ ذہن بنا لی ہے، یا دوسری مطلب بلا وجہ یہ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، اپنے علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب جو بیماری میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جی 8 تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ 10 پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پڑھ رہا ہے، یعنی جہاں جس کا جتنا دل کیا اتنی پڑھ کے جناب وہ جا رہا ہے۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز تراویح 20 رکعتیں ہے ہی کوئی نہیں، یہ اپنی مرضی کی عبادت ہے، جتنا جی چاہا کر لیا، جتنا جی چاہا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے نماز تراویح کی جو رکعات ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ کتنی؟ 20۔ اور کتب احادیث کے اندر کسی ایک حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نماز تراویح کی تعداد 8 رکعتیں ہوں۔ 8 رکعتیں کسی ایک حدیث پاک میں ثابت نہیں۔ وہ جو ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے نا بخاری شریف کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطلب ہے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور 7 3 فطروں کو ملا دیے تو 11 رکعت بن گئی۔ یہ اب دیکھیے وہ پوری حدیث پاک یوں ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 8۔ بولیے کتنی پڑھتے تھے؟ 8۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رمضان میں تو وہ 8 بن گئی تراویح، تو باقی مہینوں میں وہ کیا تھا؟
یا تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضور رمضان میں بھی تراویح پڑھتے تھے 8 رکعت اور باقی 11 مہینوں میں بھی 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، یہ مطلب لیں گے، جبکہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں تراویح ہے ہی کوئی نہیں۔ بولیے ہے کوئی تراویح کسی اور مہینے میں؟ پتہ کیا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 8 رکعتوں والی روایت منسوب ہے نا، وہ نماز تراویح کی نہیں ہے، وہ نماز تہجد کی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے 8 نوافل رمضان المبارک میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینے جو تھے ان میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ روایت جو ہے یہ صادق آتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پر۔ اور اس کے علاوہ مطلب ہے اگر رمضان کے اندر وہ 8 تراویحیں بن جاتی ہیں تو پھر باقی کے مہینوں میں وہ کیا ہوگا؟ یہ ایک حدیث پاک ہے، اسے حجت بنا کے لوگوں نے 8 تراویحیں اخذ کر لی، اور ہم جیسے بندے جو ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر سنے سنائے، بغیر علماء کی مجلس میں بیٹھے اور ان سے فتویٰ لیے اور اجازت طلب کی، ہم نے ان کے پیچھے لگ کے اپنا بھی حساب کتاب جو ہے اپنی منمانیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ تو نماز تراویح کی کل تعداد کتنی ہے جی؟ 20، اور کسی ایک حدیث پاک سے بھی 8 ثابت، تو 8 ثابت نہیں ہے تو 10 بھی ثابت، 12 بھی ثابت نہیں ہے نا، تو تعداد کتنی ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے 20 پڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم کے دور میں باقاعدہ ان کی جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دن پڑھائی، 2 دن پڑھائی، صحابہ کرام کا اتنا جم غفیر آ گیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلب ہے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں اتنی مطابقت سے اگر میں نے جماعت کروا دی تو کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے اوپر فرضیت کا بوجھ نہ پڑ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر تیسرے دن جماعت نہیں کروائی، اب مطلب تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام الگ الگ پڑھتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھتے رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک جب آیا تو پھر حضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا اکٹھے ہو جاؤ سارے، اور پھر ایک کو امام کر کے فرمایا آپ امامت کریں، وہ سب نماز تراویح با جماعت ادا کریں۔ اور اس وقت سے علماء حق اور مسلک حق اہل سنہ و جماعت کے نزدیک نماز تراویح با جماعت کتنی رکعتیں پڑھی جاتی رہی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ لہذا اب اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ آ جائے نا تو کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اپنا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنا اختیار استعمال کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا، وہ کھلا گمراہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس واسطے آج کی ہماری اس درس پاک کی محفل سے 2 چیزیں آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ نمبر 1 کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے؟ 20۔ جو 8 والی روایت ہے وہ رمضان اور غیر رمضان سے متعلق ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کے نوافل ہیں جو حضور علیہ السلام رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور رمضان کے اندر جو تراویح کی نماز ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ تراویح اور روزے کا
آپس کے اندر اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا، یا روزہ نہیں رکھنا تو تراویح بھی نہیں پڑھنی، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اللہ ہمیں قدرت دے، طاقت دے تو ہمیں دونوں ہی عبادتیں ادا کرنی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح کی مجبوری ہو جس عبادت سے متعلق ہو تو اس کے اندر جو نرمی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی تراویح پڑھنے پر قادر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ تراویح کی نماز نہ چھوڑے، وہ ضرور پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتا تو اسے ہر حال میں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔